صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عربوں کی اخلاقی حالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ظلم و ستم، چوری، ڈاکہ زنی، زناکاری اور بدکاری بالکل عام تھی۔ جوا کھیلنے، شراب پینے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ بے حیائی اور بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کھلے عام برائیاں کر کے اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی اور پھر برسوں تک جاری رہتی تھی۔ سود کی نحوست میں پورا معاشرہ جگڑا ہوا تھا۔ عورتوں کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت و رسوائی کا سبب سمجھ کر بعض قبیلے والے اپنے ہی ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کمزوروں، یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ بڑی ناانصافی برتی جاتی تھی اور ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی دوسری برائیاں ان میں رواج پا چکی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھجور کے گچھے کا چلنا۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، مجھے یہ کیسے یقین آئے کہ آپ نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کے خوشے گچھے کو بلا لوں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کو بلایا اور وہ درخت سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ ایک فرض کے بارے میں، صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، عذاب قبر سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ ترجمہ، اے اللہ، میں عذاب قبر، عذاب دوزخ، زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، انصاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی حکومت، اہل و عیال اور رعایا کے متعلق انصاف سے کام لیتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، فضول خرچی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسراف و فضول خرچی مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کے بارے میں، کھانے پینے کی چیزوں میں غور کرنے کی دعوت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو اپنے کھانے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر اس زمین میں سے غلہ، انگور، ترکاری، زیتون اور کھجور، گھنے باغ، میوے اور چارہ پیدا کیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ آخرت کے بارے میں، حور کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے اور اس کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ طب نبوی سے علاج، سرکے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ فائدہ، محدثین حضرات کہتے ہیں کہ سرکہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو الحمدللہ آج ہم اتنے ساری چیزیں سیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنا قیامت تک آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتے رہیں گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔